بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور غوث العظم سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لفظ تصوف کے حروف کی روشنی میں تصوف کے معنی بیان ہوئے ہیں۔ آپ کے نزدیک تصوف کی تمام تر تعلیمات کا نچوڑ تصوف کے انہی 4 حروف میں موجود ہیں۔ سلوک، شریعت، طریقت اور معرفت کی ساری منزلیں اور سارے آداب لفظ تصوف کے انہی 4 حروف سے حاصل شدہ تصورات کی تفصیل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لفظ تصوف کا پہلا حرف ت جو توبہ سے لیا گیا ہے اور صوات سے مراد صفائی کے ہیں، واو سے مراد ولایت کے ہیں اور ف سے مراد فنا یعنی فنا فی اللہ سے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے لفظ تصوف کا پہلا حرف ت جو توبہ سے لیا گیا ہے، توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ سے مراد کیا ہے؟ توبہ دراصل گناہوں کی آلودگیوں سے اللہ رب العزت کے احکامات کی اطاعت کی طرف ظاہری اور باطنی طور پر رجوع کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم سب توبہ کرو تاکہ تم سب فلاح پاؤ۔ اللہ رب العزت انسانوں کو اپنی بارگاہ میں سچی اور خالص توبہ کرنے کا حکم دیتا ہے کہ ایسی صاف ستھری توبہ کے پانی سے گناہوں کی تمام سیاہیاں دھل جاتی ہے اور معصیت کا ایک بھی داغ باقی نہیں رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے اس شخص کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ حضرت داتا گنج بخش مخدوم علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ سے متعلق کہ ایک شخص نے گناہ نہ کرنے کا ارادہ کیا، پھر اس سے غلطی ہو گئی اور اس کی توبہ ٹوٹ گئی۔ کچھ عرصہ بعد وہ شخص دوبارہ توبہ کرتا ہے لیکن اس پر بھی وہ قائم نہیں رہ سکا اور اس کی توبہ ٹوٹ گئی۔ کچھ عرصہ بعد تیسری دفعہ پھر اس نے گناہ نہ کرنے کا ارادہ کیا لیکن پھر اس سے غلطی ہو گئی اور اس کی توبہ ٹوٹ گئی۔ اسی طرح توبہ کرتے اور توبہ توڑتے عرصہ گزر گیا، حتیٰ کہ اس نے 70 مرتبہ توبہ کی اور توبہ کر کے توڑ دی۔ ایک دفعہ وہ تنہائی اور خلوت میں بیٹھا تھا کہ اسے توبہ کا خیال آ گیا اور اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے شرم و حیا آ گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ میں نے 70 مرتبہ توبہ کر کے توبہ توڑ دی ہے، خدا جانے اب میری توبہ وہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اسی مایوسی کے خیال میں تھا کہ غیب سے آواز آتی ہے اے میرے بندے مایوس نہ ہو، یہ تیرا ضرب تھا کہ تو نے 70 مرتبہ توبہ کر کے توبہ توڑ دی، مگر میرے ضرب کو دیکھ کہ تو نے تو صرف 70 مرتبہ توبہ کر کے توبہ توڑی ہے، اگر تو اس سے کہیں زیادہ مرتبہ توبہ کر کے توبہ توڑ دیتا تو میں تیری گناہوں کو بخش دینے والا ہوں اور تیری توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ صوفیاء کرام کے نزدیک راہ حق کے طالبوں کا پہلا قدم ہی توبہ ہے۔ اگر کوئی سلوک کے راستے کو اپنانا چاہتا ہے، طریقت کے راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے اور مالک حقیقی سے اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑنا چاہتا ہے تو یاد رکھیے توبہ ہی اس سفر کا نقطۂ آغاز ہے۔ دوسری یہ بات کہ توبہ کے 3 محرکات جہاں سے توبہ کے 3 درجے بنتے ہیں۔ پہلی وجہ توبہ کرنے کی یہ ہے کہ عذاب آخرت کے خوف کی وجہ سے توبہ۔ یہ توبہ عوام الناس کی توبہ ہے اور توبہ کا یہ سفر
گناہ سے نیکی کی طرف کہلاتا ہے۔ یہ توبہ کا پہلا درجہ ہے جہاں بندہ جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو عذاب آخرت کا خوف اس کے دل پر غالب آ جاتا ہے، اور خوف کا یہ تصور اس کی توبہ کا وجہ بنتا ہے۔ یہ توبہ کی پہلی شکل ہے جہاں بندہ عذاب آخرت کے خوف کی وجہ سے توبہ کرتا ہے، اور ایسی توبہ کرنے والوں کو تائب کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تائب کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے اس شخص کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ توبہ کی دوسری وجہ یہ ہے اجر و ثواب سے محرومی کے خوف کی وجہ سے توبہ۔ یہ توبہ خواص کی توبہ ہے، اور توبہ کا یہ سفر نیکی سے نیکی کی طرف کہلاتا ہے۔ توبہ اس پہلے درجے تک محدود ہو کر نہ رہ جائے بلکہ اس کا درجہ بلند ہو۔ یہ توبہ کی دوسری شکل ہے جہاں بندہ اللہ کی نعمتوں اور اس کی بارگاہ سے حاصل ہونے والے قرب اور اجر و ثواب سے محرومی کے خوف کی وجہ سے بندہ توبہ کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں اسی مقام پر قائم رہا تو اللہ کی نعمت اور اجر و ثواب سے محروم کر دیا جاؤں گا، چنانچہ وہ مزید نعمت کی طلب کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تاکہ اللہ رب العزت اسے اور بھی زیادہ بلند مقام عطا فرمائے۔ توبہ کی تیسری وجہ خالص رضائے الہی کے حصول کی وجہ سے توبہ۔ یہ توبہ عکس الخواص کی توبہ ہے، اور توبہ کا یہ سفر خودی سے خدا کی طرف کہلاتا ہے۔ تصوف کی تیز جس توبہ کی طرف اشارہ کرتی ہے وہ توبہ کی صرف یہی دو صورتیں نہیں بلکہ اس سے بھی مزید آگے قدم بڑھانے کی تحریک پیدا کرتی ہے۔ یہاں بندہ مومن نہ عذاب آخرت کے خوف کی وجہ سے توبہ کرتا ہے، نہ اجر و ثواب سے محرومی کے خوف کی وجہ سے توبہ کرتا ہے، بلکہ یہاں پر بندہ مومن خالص رضائے الہی کے لیے توبہ کرتا ہے، خالص رضائے الہی کے حصول کی وجہ سے توبہ کرتا ہے۔ وہ ہر حال میں اللہ رب العزت کی رضا چاہتا ہے، تو وہ توبہ کے مقام اوابیت پر فائز کر دیا جاتا ہے، اور ایسی توبہ کرنے والوں کو آداب کہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے نعم العبد انہ اواب، وہ بہت خوب بندہ تھا، در حقیقت وہ رجوع کرنے والا بندہ تھا۔ اس مرحلہ توبہ کی وضاحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہے کہ جب آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت سے آپ نے عرض کی کہ اے مولا میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنی خواہش اور آرزو کا اظہار کیا کہ مولا میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو ادھر سے جواب ملا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکے، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے کوہ طور پر اپنی تجلی نازل فرمائی تو آپ اس تجلی کی تاب کو نہ لا سکیں اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو سب سے پہلے آپ کی زبان سے جو بات نکلی وہ یہ تھی تب تو علیکا، مولا میں تیری بارگاہ کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور نبی اور رسول کو اللہ رب العزت گناہوں اور غلطیوں سے معصوم رکھتا ہے، تو آپ گناہ کے عمل سے معصوم تھے، تو پھر آپ کی یہ توبہ کیسی تھی؟ آپ یہ کس چیز سے توبہ فرما رہے تھے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے جو یہ توبہ کی، کس چیز سے آپ کی یہ توبہ تھی؟ تو ظاہر ہے کہ آپ کی یہ توبہ اپنی خواہش اور آرزو سے تھی۔ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی خواہش کا اظہار کیا،
آرزو کا اظہار کیا کہ اللہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ کی یہ توبہ اپنی خواہش اور آرزو سے تھی۔ یعنی آپ کی یہ توبہ اپنی خواہش اور آرزو سے تھی۔ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ کی یہ توبہ اپنی خواہش اور آرزو کو چھوڑنے کے لیے تھی کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں ایسی آرزو اور ایسی خواہش سے، یعنی میں اپنی مرضی کو تیری مرضی کی طرف دستبردار کرتا ہوں۔ لہٰذا توبہ صرف گناہوں سے نہیں ہوا کرتی، بلکہ توبہ ایک اعلیٰ ترین سفر آرزو سے دستبردار ہونے سے عبارت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ یہی ہوا کرتی تھی کہ آپ گناہ اور غلطی کے عمل سے آپ معصوم تھے، لیکن آپ ہر روز دن میں 70 مرتبہ توبہ و استغفار کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔